لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھے اس اندھیری سے نکال لے۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ تو بتاؤ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے، کیا کر لے؟ کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے۔ اے اللہ میں اس میں مجبور ہو رہا ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے، اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے۔ روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، صبح کو بھی مانگو، شام کو بھی مانگو۔ حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ لو، اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے میری زندگی کے کام ہو، چاہے میرے موت کے کام ہو، سب اللہ آپ کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے۔ اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا، یا اللہ میں کہہ تو رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو، لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ آج کی زندگی میں جب باہر نکلوں گا، زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا، تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں میں بہک جاؤں، تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے۔ صبح کو یہ دعا مانگ لو روزانہ۔ ابھی میں نے کہا نا، کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے۔ 3 دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں، تب جا کے وہ باہر آئے۔ تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے ایک کام شروع کر دیا، بس فوراً میں بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے۔ بہت سے لوگوں کے لیے کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی۔ لیکن مانگو اور مانگتے رہو، روز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے، 40 دن عمل کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا، جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ۔ تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا۔ مکان میں ملنے کے بعد یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا۔
تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اسے اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے، تقوی مانگے، اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو، اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو، اللہ میاں اتباع سنت نہ دے، کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے، ایسا ممکن ہے؟ لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، واقعی مانگو، مانگنے کی طرح مانگو۔ کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ، کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو۔ لیکن دو شرطیں ہیں، ایک قدم بڑھانا، دوسرے اللہ سے رجوع کرنا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش پیش آئی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، سارے دروازوں میں تالے ڈال دیے کہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے۔ اب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، آگے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، یہ بس میں ہے، تو بھاگ پڑے۔ جب اس نے دعوت دی گناہ کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی ہو اللہ میاں سے بچنے کی، بلکہ جہاں تک بس میں تھا وہاں تک دوڑے، جب دوڑے اپنا کام کر لیا، دوڑ کر مانگا اللہ میاں سے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نجات دے دیجئے۔ تو اپنی طرف سے قدم بھی بڑھایا، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، لیکن بڑھایا، سچے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو کیا ہوا؟ دروازے کھل گئے۔ تو مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید۔ اگرچہ اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، رکھنا نظر نہیں آ رہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے، تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دوڑ لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے لگائی تھی، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو۔ تو ایک تو صبح کے وقت میں یہ دعا مانگ لو، روز کوئی دن خالی نہ جائے، یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، زندگی کے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے اپنے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی عطا فرما، میرا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، یہ دعا مانگ لو، صدق دل سے مانگ لو، سچے دل سے مانگ لو، اور اپنی طرف سے جو نظام زندگی بناؤ اس دن کے لیے، تو اس دن